منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. خطبہ مسئولہ کے بعد قرآن مقدس کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. سلسلہ کلام اسلام میں نوجوانوں کا کردار، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو ایک ایسی کتاب اللہ نے عطا کیا جو تمام دنیا کی انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے. اس کتاب نے اور اس نبی نے اس ماحول کو، جو ماحول انتہائی پستی میں جا چکا تھا، جن کا دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا، ایک دوسرے کے ڈھونڈتے اور پیاسے تھے، اللہ نے ایسے ماحول میں اس نبی کو بھیجا اور اس قرآن کو اتارا. جس قرآن نے آ کر دنیائے انسانیت کے دلوں کو جوڑا. اللہ کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اللہ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا، محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، اور ماحول دیکھتے دیکھتے بدل گیا.
اختلاف کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں تبدیلی پیدا کر دی، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کی 114 سورتوں میں سے سورۃ الحجرات، اس میں کئی حکم اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دیا۔ اس میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ایمانی اور اسلامی بھائی ہیں، اور بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ ایمانی بھائی چارگی اور اسلامی بھائی چارگی خونی اور نسلی بھائی چارگی سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جب وہ مسلمان جن کے پاس کچھ نہیں تھا مکہ سے ہجرت کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ گئے، تو وہاں کے لوگوں نے اپنی بھائی چارگی کا، اپنے ایمانی کردار کا اتنا ثبوت، اتنا اچھا ثبوت پیش کیا کہ دنیا ایسا ثبوت پیش کرنے سے اب تک حاصل ہے۔ تو اللہ نے کہا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ایمانی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر دو بھائی اگر آپس میں لوگوں کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان اے مسلمانوں اصلاح کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو، اپنے ایمانی بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو، سدھارنے کی بات کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس بات پہ کہ آیا ہم جو کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ آیا ہمارے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا صحیح ہے، اس میں ڈرتے ہوئے تقویٰ اختیار کرتے ہوئے، پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے تم پہل کرو اور کوشش کرو۔ یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ایسا اگر کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ ایسا کرنے سے اللہ کی رحمت ہوگی، رحم فرمائے گا، ماحول کو سازگار بنائے گا۔ آگے کی آیت میں فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے قرآن کے ماننے والوں، اے حدیث رسول کو ماننے والوں، اے نبی کو آخری نبی ماننے والوں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تم سے بہتر ہے۔ ولا نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے
کہ وہ عورت جس عورت کا وہ مذاق اڑا رہی ہے وہ عورت اس سے بہتر ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برا لقب نہ دو. بِئْسَ الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام فسق ہے، برائی اختیار کرنا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہیں کیا یہی لوگ ظالم ہیں. یہ اللہ کا حکم کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، عورت کا مذاق نہ اڑائے، مسلمان بھائی کا مذاق نہ اڑائے، اور کسی پر کوئی عیب نہ لگائے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کسی کو برے لقب سے نہ پکارے. برا لقب، اے گدھا، اے چور، اے اندھا، اس طرح کا لفظ ایک دوسرے کو نہ کہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، منع ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اللہ نے آگے فرمایا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا یسکر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، ایک دوسرے سے تم بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کرو، بدگمانی کرنے سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کرو. ہو سکتا ویسا کر رہا، ویسا کر رہا، اس طرح سے بدگمانی نہ رکھو. اللہ نے کہا ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانی گناہ ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی چغلی نہ کھائے. اللہ نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، چغلی کرنے کو، غیبت کرنے کو اللہ نے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے قابل فرمایا. آج کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ زندہ رہے گا تب بھی آدمی کا گوشت نہیں کھائے گا. اور اللہ نے کہا مردار ہو گیا، مردار بھائی کا تم گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اور کرے تم، اللہ نے کہا کہ نہیں، تم ایسا پسند نہیں کرو. ان کو یہ ناگوار گزرے گا. ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو اللہ نے اس کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے قابل کیا، یعنی گوشت کھانا قرار دیا. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ چغلی کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے اندر کوئی خرابی ہو یا نہ ہو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کی غیر موجودگی میں. اگر اس کے اندر حقیقت معنی میں وہ برائی ہے، جس کو تم پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو، اللہ کہتا ہے جس کو تم پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو تب بھی برا ہے، تب بھی غلط. اور اگر حقیقت میں وہ برائی ان کے پاس موجود ہے اور کہہ رہے ہو تب بھی برا ہے. اور اگر نہیں ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہو، اس کا چغلی کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، تو اللہ نے کہا یہ بہتان ہے، اس پر سراسر الزام ہے. وَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے کہا مردار بھائی کا گوشت قطعاً کھانا پسند نہیں کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے کہا اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو، ڈرو، سمجھو، بجھو، کیونکہ تم مسلمان ماننے والے ہو. مسلمان کہتے یہ ماننے والے کو،
اسلام مانا یہ ماننے والا مان جائے. واتقوا اللہ. اور اللہ نے اور فرمایا سورہ حجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ. تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر آپسی کوئی اختلاف ہو تو اے دنیا کے مسلمانوں تم ان کو مل کر کے سلجھانے کی درست کرنے کی کوشش کرو. فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان کی اصلاح کرو. اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 71 میں اللہ نے بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. مددگار اور دوست کس بنیاد پر؟ یأمرون بالمعروف، تو وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے وہ روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. اسی بنیاد پر ایک آدمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. مومن مرد کا بھائی ہے، مومنہ عورتیں مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں کی وہ بہن ہے. تو کہنے کا غرض اور خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس طرح کی آیتیں اور بھی قرآن کریم میں ہیں اور حدیث رسول میں اس کی بڑی تصریح اور توضیح آئی ہے. بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں. مثلا بخاری شریف کی روایت سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بدتمیزی ہے، فسق ہے، برا ہے، اور اس سے لڑنا کفر ہے. اور مسلم شریف کی روایت ہے مسلمان کی مثال کس طرح؟ اللہ کے نبی نے فرمائی کل بنیان یسد بعضہ بعضا، وہ عمارت کی طرح ہے. اس طرح گھر بنتا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے، چلتے 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 دیوار کھڑی ہوتی ہے، چھت ڈال دی جاتی ہے، گھر بن جاتا ہے. تو کہا کہ مومن مسلمان کی ایک دوسرے کے ساتھ مثال کیسی ہے؟ جیسے عمارت، یعنی ایک دوسرے سے مل کر کے تقویت حاصل ہوگی، ایمان کا غلبہ ہوگا، اچھا معاشرہ اور اچھا ماحول بنے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کجسد واحد اذا اشتکا عضو منها تداعی له سائر الجسد من السہر والحمى. مسلم شریف کی روایت. مسلمان کی مثال کیسی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ، پورے ماحول کے ساتھ ان کی مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے میں ان کی مثال اللہ کے نبی نے فرمائی کیسی ہے؟ کہا کہ ایک جسم کی طرح، جسم کے اندر کہیں کوئی درد ہے، چوٹ آ جائے، مونچھ آ جائے، پیر ٹوٹ جائے یا کچھ ہو جائے تو پورے جسم میں اس کا درد ہوتا ہے. صرف جہاں وہ تکلیف ہوتی ہے وہیں وہ درد نہیں رہتی، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو تم بھی سمجھو کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ یا ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. ان کو برا نہ سمجھو، ان کے دکھ درد میں تم شریک رہو.
یہی اسلامی معاشرہ اور یہی اسلامی بھائی چارہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جسم میں کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تداعى له سائر الجسد من السهر والحمى، تمام بدن میں بخار آ جاتا ہے، تپ جاتا ہے اور تمام بدن درد محسوس کرتا ہے. ویسے ہی تم درد محسوس کرو کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دوری، نفرت، عداوت، دشمنی اگر ہو رہی ہے تو اس کو تم سمجھو گویا ہمارے ماحول اور معاشرے میں دراڑ پیدا ہوگی، نفرت آ گئی، اب ایمان متزلزل ہوگا، نماز اچھی طرح سے نہیں ہوگی، تعلیم میں خلل پیدا ہوگا، ایمان ڈگمگانے لگے گا، گٹ بازی شروع ہو جائے گی، کوئی کسی طرف کوئی کچھ سے کچھ کہنے لگے گا، کوئی کچھ سے کچھ کہنے لگے گا. یہ ماحول اور معاشرہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور ہمارے قرآن میں یہ موجود ہے کہ ایسی صورتحال ہو جائے تمام سمجھدار بدھیجیوی آدمیوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور ماحول اور معاشرے کو اس برائی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن کریم میں یہی حکم دیا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے ماحول معاشرے میں اگر کسی قسم کی کوئی ناسمجھی آ گئی ہے، آپس میں کروھ، آپس میں دوری، نفرت وغیرہ وغیرہ، یہ صورتحال اگر پیدا ہو گئی ہے تو پروردگار عالم میں دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں، اور میں تو نالائق انسان ہوں، گنہگار انسان ہوں اور میں تو جھوٹا انسان ہوں، لیکن اے اللہ تو دل کا مالک ہے، تو جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے. لیکن پھر بھی میں تیرے دربار میں ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوں پروردگار عالم آپس میں اگر ہماری نفرت اور دوری پیدا ہوئی ہے تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے، آپس میں ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور نفرت کو بالکل یہاں سے ہٹا دے، دور کر دے اور شیطان کو مزید اس میں اور چسکا لینے کی توفیق مت عطا فرما.